بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایک بادشاہ کو ایک اجنبی نے ملکہ کے بارے میں ایسی کیا خاص بات بتائی جسے سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور حالانکہ خود بادشاہ کے بارے میں بھی ایسی بات بتائی جسے سن کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ ان سب دلچسپ سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں دوستو تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے۔ سیاسی کا مطلب ہے عربی میں کہ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالنے والا اور معاملہ فہم۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی لمبی قطار تھی، لیکن اتفاق سے اس کے پاس اس کے استبل کا رکھوالا فوت ہو چکا تھا، چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے ہاتھ استبل کا رکھوالا بنا لیا۔ کچھ دن بعد جب بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا، اس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگا خریدا تھا، چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم دیا جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے سدھارنے اور سدھار کر بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا خاص اور نسلی کہہ کر بیچا تھا، لیکن یہ تو نسلی نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا تو نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی، چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اس گائے کے زیر سایہ پلا بڑا ہے، اور بچپن اس نے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے رکھوالے کو بلا کر پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا اصلی اور نسلی نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گایوں کی طرح گھاس کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر اور حیران ہوا، اور اس کے گھر میں اناج، گھی، دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا۔ اس کے ساتھ اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب یعنی اسی آدمی سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی، تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن ملکہ کسی بادشاہ کی بیٹی شہزادی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلایا اور معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 2 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے مصاحب کو دریافت کیا اور اس کو پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور بادشاہ اس طرح نہیں کرتے۔ بادشاہ اپنے مصاحب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام اس مصاحب کو دیں، اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس نے اپنے اس مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا، تو مصاحب نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اس کی جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ، لیکن نہ ہی تم بادشاہ کے بچے ہو، نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امان کا وعدہ تو وہ پہلے ہی دے چکا تھا، چنانچہ وہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اپنی والدہ کے محل میں جا پہنچا تاکہ اسے پتہ چلے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا ہاں تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ مصاحب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ جب بھی کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی کو انعام و اکرام دیتے ہو تو اسے اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہو۔ یہ سلوک کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل سول وائز کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ شکریہ۔